سوالات میرے ذہن میں اور ہیں. ایک تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا چینل بند ہوا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پھر چینل کو کھلوانے کے لیے کچھ کوششیں کی گئی ہیں، کیونکہ لوگ ظاہر ہے آپ تنظیم کے بڑے ہیں تو لوگ سب کی نظریں آپ پر ہیں کہ شجاع الدین شیخ صاحب کیا کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے بدگمانیاں بھی ایسے موقع پہ پھیلتی ہیں کہ پتہ نہیں ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو کیوں بند ہوا اور اس کو چینل کو دوبارہ بحال کروانے کی کیا کوششیں کی گئی ہیں؟ اس حوالے سے کچھ اگر آپ تھوڑا سا بتانا چاہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہم سے زیادہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے جو اور لوگ بھی محبت کرتے ہیں، ہم سے زیادہ لفظ اگلے جملے کے لیے ہے، وہ زیادہ فکر مند اس بارے میں. مطلب میں ٹیکنیکلی اتنا ساؤنڈ نہیں ہوں، لیکن ہمارے ٹیم ممبرز ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کے چوتھے نمبر پہ جو صاحبزادے ہیں آصف حمید صاحب، وہ زیادہ ان ہیں میڈیا وغیرہ کے حوالے سے. اور ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب کے 4 بیٹے ہیں، چاروں کے چاروں بیٹے ماشاء اللہ خیر کے کام میں، دین کے کام میں لگے ہوئے. تو جہاں تک یوٹیوب کے اوپر چینل ڈاکٹر صاحب کے بند ہونے کی بات ہے، وہ تفصیلات آئی ہیں کچھ، اور ایک ویڈیو کلپ میرا شیئر بھی ہو گیا، ہماری ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہے کہ کیا ہوا تھا. اصل میں ایک جو بانی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو مستقبل کے تعلق سے، اور اس میں پھر جو یہود کا معاملہ اور یہود کی، اب کیا کرے، کوئی مسلمان سورۃ البقرہ شروع کرے گا تو کیا یہود کے کرتوت وہاں پہ نظر نہیں آئے کہ پہلے دن سے نظر آ رہے ہیں؟ تو اس میں ڈاکٹر صاحب آگے بڑھ بڑھ کر گفتگو فرمایا کرتے تھے. اس کو کچھ لوگوں نے، یعنی ہمیں معلوم کیا ہوا، تو پیپر میں باتیں چھپ چکی ہیں کہ جویش کرونیکل ایک میگزین ہے یہود کا، اور اس نے بڑی خوشیاں منائی ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کے یوٹیوب چینل بند ہونے پر. یہ باقاعدہ پبلشڈ بات ہے، یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، پبلشڈ بات ہے. اسی طرح ان کی جو ماڈریٹر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ماڈریٹر نے تو ذکر یہ کیا کہ غالباً جون 20 یا 21 سے لگے ہوئے تھے کہ ان کی کچھ چیز ایسی ملے کہ ان کو ہم بین کر سکیں. تو چیزیں کیا ملی جناب؟ یہ یہود کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ یہود کے حوالے سے یہ باتیں کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جناب یہ ایک قوم کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، یہ کر لیں وہ کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پر یہود کے خلاف ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے ہیں ہم نے ٹرانسلیٹ بھی کروایا. ساری بات ہے، ڈاکٹر صاحب کی اکثر تقاریر اردو میں، تو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروایا، اور انگلش میں جو کچھ سامنے آیا تو اس کے نتیجے میں ان کو لگا یہ تو ہمارے یہودیوں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ سارا پریشر یہود کی طرف سے آیا ہے، اور وہ پریشر ڈال کر اس کو بند کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ کچھ لوگ تو فکر مند ہے کہ کام پورا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. ایک گوشے سے یہ بات ہے، کچھ لوگ خوش ہوئے ہیں اس پر پاکستان میں سے. اچھا وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا چینل بند ہو گیا. میں کسی کا نام بھی نہیں لیتا اور کسی کا ذکر بھی نہیں کرتا. کل جہاں میں فجر کی نماز ادا کرتا ہوں، امام صاحب وراثت کے مسائل بیان کر رہے ہیں. واضح آیت ہے سورۃ النساء کی کہ مرد کا حصہ عورت کے مقابلے میں ڈبل ہے. دنیا کہتی ہے تو ڈسکرمنیشن ہے. اقوام متحدہ کا چارٹر کہتا ہے کہ یہ تو مرد اور عورت کے اندر آپ نے ڈسکرمنیشن کر دی. تو کیا کل آپ قرآن کو بھی بند کر دو گے؟ تو جو لوگ شادیانے بجا رہے کہ اچھا ہوا ڈاکٹر اسرار کا بند ہوا، استغفر اللہ، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. بہت سے لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو، کل یہ آپ کے قرآن پر بھی یہ الزام لگا دیں گے، معاذ اللہ قرآن بھی بند کروا دیں گے آپ. تو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہوا. باقی کوششیں کیا ہو رہی ہیں؟ ہم نے یوٹیوب کو لکھا ہے، باقاعدہ ہمارے بہت سارے ہم سے محبت کرنے والے اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے محبت کرنے والے جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہیں، گوگل کو سپورٹ دے رہے ہیں، یوٹیوب کو سپورٹ دے رہے ہیں، یوٹیوبرز ہیں پاکستان سے باہر جو لوگ ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہیں. ایک ایک لفظ کے اوپر، یعنی اگر آپ یوٹیوب کو کوئی ریکویسٹ بھی ڈال لیں تو وہ الفاظ کا چناؤ کیا ہوگا، وہ ساری ضابطے کی کارروائی ہم نے پوری کی ہے. اور ان کو ہم نے یہ سارا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی تو انہوں نے تاریخ کو بیان کیا، وہ تاریخ جو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے، جیوش انسائکلوپیڈیا میں بھی مل جائے گی. اگر وہی تاریخ اگر ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان فرما دی تو اس میں کون سی قیامت بن پڑی؟ اور بہرحال وہ قرآن حکیم کا درس دے رہے ہیں جو ایک ریلیجس اسکرپچر ہے، اس کی ایکسپلینیشن کے اندر یہ باتیں تو آئیں گی. تو وہ سارا کچھ ہم نے ان کو لکھنے کی کوشش کی. البتہ ابھی تک ان کی طرف سے تو کوئی کھولنے کی بات ہمیں نظر نہیں آئی ہے. باقی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اور کوئی فورم اگر اویلیبل ہو جائے، اور کوئی پلیٹ فارم اویلیبل ہو جائے تو وہاں پر ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیوز کو پرووائڈ کر دیں. تو ٹیکنیکلی جو ہمارے ساتھی ساؤنڈ ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور وہ ظاہر بات ہے یوٹیوب کا اگر چینل بند ہوا تو کچھ اور چینلز کو یا کچھ اور فورمز کو ہم نے اوپن کیا، وہاں پر ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آنا شروع، یعنی ان کے ویوز آنا شروع ہو گئے. وہ کوشش کریں گے کہ جو اویلیبل ہے اس کو ہم استعمال کر لیں. آخری بات، کیونکہ آپ بھی میڈیا پر آتے ہیں، ہم بھی میڈیا پر آتے ہیں، ایک دن یہ پلک تو نکلنا ہے، ایک دن تو یہ بند ہونا ہے. قرآن کا حال حامد میر نے کہا تھا، مفتی صاحب حامد میر نے کہا، میں نے کانفرنس اٹینڈ کی امریکہ کے اندر، اور وہاں یہ بات چلی تھی کہ ہم اس کو دہشت گرد مانیں گے جو قرآن کو اللہ کا کلام مانے گا. استغفر اللہ. تو ایک دن تو یہ بند ہونا ہے. تب تک جتنا فائدہ ہم پہنچا دیں، اور آخری وہی رہے گا جس کو ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں سینہ بسینہ والی بات، وہ چیز اپنی جگہ. بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ہمارے دینی مدارس کے بعض طلباء، سب تو نہیں، بعض علماء وہ بھی تھوڑے سے بدگمان رہتے ہیں تنظیم اسلامی سے، اور اس کی وجہ، کیونکہ میں تو مدرسے کا آدمی ہوں، ہمارے وفاق المدارس کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے، آپ کو پتہ ہے. جی الحمدللہ. ان کی بدگمانی کی وجہ
میں بھی تھا اس میں، لیکن جب میں نے وزٹ کیا آپ لوگوں کے اداروں میں گیا تو میری بدگمانی دور ہوئی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تنظیم اسلامی کسی نئے فرقے کی بنیاد رکھ دے صحیح ہے نا، علماء سے بدگمان کرا کے کوئی نیا فرقہ، جیسے نئے نئے اسکالرز آج کل آ رہے ہیں نا، ہر آدمی اپنی تحقیق لا رہا ہے طلاق کے مسائل میں، وراثت کے مسائل میں، تو اس طرح کے اسکالرز تو آپ کہیں فیوچر میں پیدا نہیں کر رہے. جزاک کہ اللہ جی خیر. ایک پتہ چلا جی ایک نیا فرقہ پیدا ہو گیا. جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزاک خیر. یا مسائل کے بارے میں کوئی اصول ہیں آپ کے کہ فقہی مسائل، اختلاف تو ظاہر ہے فقہی مسائل میں ہی آتا ہے نا، اس میں آپ کا بنیادی اصول ہے کیا؟ جی بہت شکریہ، آپ نے اچھی، یعنی ہم میں سے کوئی علماء میں سے کوئی اپنے بچوں کو تنظیم اسلامی میں بھیجتا ہے، پتہ چلا جی وہ ایک نیا فرقہ بن کے آ گیا، وہ کہہ رہے یہ سارے غلط ہیں، میں اس کو بھی نہیں مانتا، جو ہو رہا ہے میں نام نہیں لوں گا فرقوں کے. صحیح. تو یہ ایک بڑی بدگمانی ہے. جزاک اللہ خیر، بالکل آپ نے صحیح توجہ دلائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں اب یعنی مدارس پر اعتماد تو نہیں ختم ہو جاتا؟ اللہ قطع نہیں، میں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. بلکہ دلچسپ بات ہے کہ آج ہم 2022 بیٹھے ہیں، اگر یہ جملے 2010 والے ہوتے نا 2010 میں تو، یا 2010 سے بھی پیچھے چلے جائیں 7-8 تک بھی، تو بالکل بات لگتی تھی ایسی. مگر اب حالات خاصے بدلے ہیں. آپ ماشاءاللہ محبت فرماتے ہیں، اپنا فورم آپ نے دیا، پورا پروگرام آپ نے تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں کر ڈالا، آپ کی وسعت قلبی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ حالات بہت بدلے ہیں، اور ہوتا ہے کہ جب تک ملاقاتیں نہ ہوں، قریب ایک دوسرے کے نہ آئیں، ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش نہ کریں، تو دائیں بائیں کی باتوں سے بدگمانیاں ہی پیدا میں ویسے جو ناظرین ہیں ان کو بتا دوں کہ میں تنظیم اسلامی کے، میں بھی ان کو لبرل سمجھتا تھا تنظیم اسلامی کو نا، کہ یہ ذرا ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو پڑھے لکھے جہاں ہوں گے وہاں لبرلزم ہوتا ہے، ان کا اسلام بھی ماڈرن قسم کا اسلام ہوتا ہے، ماڈریٹ اسلام، سافٹ اسلام. میں جب ان کے اسکول گیا تو میں نے بچوں کی شلواریں اتنی آدھی پنڈلیوں تک دیکھی، میں نے کہا یار یہ تو 4 مہینے لگا کے جو تبلیغ سے آتے ہیں ان کی اتنی اونچی شلواریں نہیں ہوتی. صحیح. تو خیر یہ ایک درمیان میں کچھ شلوار میں دین رکھا ہوا نہیں ہے، ایک مثال دینے کے لیے کہ کوئی، مجھے نہیں لگا کہ کوئی ماڈرنزم کی طرف جا رہے ہیں. اور پردے کی جو پابندیاں تھیں وہ ہماری مسجد میں اتنی شاید سخت پابندی نہ ہو، آپ کے ہاں زیادہ تھی الحمدللہ. تو ہماری مسجد میں اگر نہیں ہے تو غلط ہے وہ، میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا. جی آپ بتائیے اب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک ملاقاتیں نہ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع نہ ملے، تو ایک امکان ہوتا ہے کہ دائیں بائیں سے کچھ باتیں پہنچے اور ایک غلط تاثر قائم کر لیا جائے. میں اپنے بارے میں نہیں جاؤں گا، ورنہ کسی دور میں بات ہے یہ 95 کی، میں اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھ کے کچھ سناتا تھا تفسیر عثمانی سے، تعلیم الاسلام مفتی کفایہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، معرف الحدیث مفتی مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. میرے بارے میں نیوٹن شکایتیں پہنچ گئیں. اچھا وہاں کے علماء جانتے تھے مجھے، اچھا ان تک شکایت ایسی، نیوٹن ہاں اپنے گرو مندر پہ جو ہے مولانا فضل محمد صاحب بزرگ آدمی مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، شکایت ایسی پہنچی کہ شاید کوئی بدماش لڑکا محلے کا بیٹھ کے جو ہے نا وہ درس دے رہا ہے. تو ایک بزرگ مجھے ہاتھ پکڑ کے لے گئے اور شکل دکھا دی، کچھ بال بھی آ گئے تھے، کالج لائف کی بات تھی. تم ہو شجاع الدین؟ میں نے کہا جی. بولا وہ پٹھان آدمی ہو رہا، خانہ خراب بدبخت، پتہ نہیں انہیں کیا مجھے پہنچایا. میں نے حضرت اسی لیے حاضر ہو گیا کہ آپ دیکھ لیں کہ میں بیٹھ کے تفسیر عثمانی پڑھ کے سنا رہا ہوں. بولا پھر کوئی مسئلہ نہیں. تو اچھی بات ہے کہ یہ گفتگو ہونی چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خدا نہ خاصہ فرقہ نہ بن جائے، ہم یہی توقع رکھتے ہیں علماء سے کہ وہ ہم پر یہ نگاہ رکھیں. اور یہ آج میں نہیں کہہ رہا، یہ سابقہ امیر جو 18 سال امیر عاقب سعید صاحب وہ نہیں کہہ رہے، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی عمارت کے دور میں بھی علماء سے روابط رکھے. مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ تو ان کی دروس کراتے تھے نیو ٹاؤن کے اندر، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا. مفتی نظام الدین شاملی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا گہرا رابطہ تھا، خاص طور پر افغانستان کے معاملات کے حوالے سے. اسی طرح اور علماء سے، ہاں جو بمانگے دول وہ کہتے تھے، سنا بھی دیا کرتے تھے، بزرگ بھی تھے ڈاکٹر صاحب، لیکن علماء سے روابط. ڈاکٹر صاحب کی 1985 کی ایک تقریر ہے، بعض لبرلز جن کا آپ نے نام نہیں لیا، میں بھی نہیں لیتا، ان میں سے جو ایک بہت معروف ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں، دنیا آج ان کو دیکھ رہی ہے کہ آج وہ کیا کچھ فنکاریاں کر رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کی 1985 کی تقریر ہے، وہ 2000 سے آیا میڈیا پر، جن کا میں نے نام نہیں لیا. ڈاکٹر اسرار صاحب کی 1985 کی تقریر ہے، اس میں انہوں نے کہا جب امت میں فتنہ اٹھا پہلا کام کیا ہوتا ہے، امت کی 14 صدیوں کی جو چین ہے نا اس سے کاٹو، اسلاف سے جو ہے وہ ان کو بدگمان کر دو، بدظن کر دو، پھر بے لنگر کے جہاز جدھر چاہو لے کر چلے جاؤ. تو اس 85 کے خطاب جو ہم چھاپتے بھی ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا مدرسین کی سالانہ کورسز ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم ان کو پڑھاتے ہیں کہ علماء سے رابطہ ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم مجھ سمیت ہم اپنے مدرسین کو یہ سمجھاتے ہیں بھائی ہمارا میدان فتوے کا نہیں ہے، ہمارا میدان فقہی مسائل کا نہیں ہے، ہمارا میدان دعوت کے کام کا ہے، اصلاح کا کام کا ہے، اقامت دین کی جد و جہد کا ہے. اس میں تو ہم بھرپور بات کریں،
جہاں فقی مسائل آ جائیں، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے فقی معاملات میں امی ہوں، اور امی اس طرح کہتے تھے کہ جتنا میری امی نے مجھے بتایا اتنا مجھے پتا ہے۔ فقی مسائل میں ہم نہیں جاتے اور اپنے رفقا کو منع کرتے ہیں کہ اس میں کوئی رائے پیش نہ کریں اور علماء کی طرف رجوع کر لیں۔ ہاں، آپ نے ایک نشست میں مجھے مشورہ دیا تھا کچھ تو بیان کریں، تو اصولی بات بیان کر دیں جتنا ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ پھر ہماری آڈینس میں میجورٹی احناف کی آتی ہے، کچھ حضرات اہل الحدیث مکتب فکر سے بھی ہوتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی اپنے مکتب فکر کے علماء سے جا کے مسئلہ معلوم کر لیں۔ اس کا پورا لحاظ ہمیں ہے، اور پچھلے 10-12 سال بلکہ اس سے زائد میں سابق امیر عاقب سعید صاحب نے تمام معروف شہروں میں علماء سے روابط رکھے، اور دلچسپ بات ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے خلاف دارالعلوم کورنگی سے اور نیو ٹاؤن سے، جامعہ بنوریہ سے ماضی میں فتاوی دیے گئے تھے۔ آج کوئی فتویٰ ویب سائٹس پر ڈاکٹر اسرار صاحب کے خلاف نہیں ہے، یعنی انہوں نے رجوع کیا، دارالعلوم کورنگی نے بھی، بنوری ٹاؤن نے بھی، الحمدللہ۔ اصل میں اس لیے بھی اس کو میں نے نمایاں کیا کہ بعض لوگ ابھی بھی نا ان پرانے فتووں کو لے کے ایک وہ کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ لوگ خلاف تھے، یہ لوگ خلاف تھے، حالانکہ وہ ان فتاوی سے انہوں نے رجوع کیا ہے۔ ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ تنظیم اسلامی کوئی جوائن کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے درس ہوتے کہاں ہیں؟ ابھی فی الحال آپ کہاں درس دے رہے ہیں؟ آج کل رمضان میں دے بھی رہے ہیں یا اپنے کسی نائب کو بٹھایا ہوا ہے آپ نے؟ تو یہ کام کوئی اس جماعت میں آ کے کوئی نوجوان چاہتا ہے کہ میں بھی مدرس بنوں اور میں بھی درس قرآن دوں آپ کے پلیٹ فارم سے، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک دین کی اشاعت کے جذبے سے وہ یہ کام، یا کوئی خاتون چاہتی ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ ہم نے اصل میں سب تنظیم میں شمولیت کے لیے 2-3 اصولی باتیں ہیں۔ نمبر 1، جو تنظیمی فکر پیش کی جاتی ہے، طریقہ کار، اس پر اعتماد ہو۔ ظاہر بات ہے ادارے کے پہلی دفعہ میں رابطہ کس سے کرے گا وہ؟ بہت سمپل تو یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ، اس ویب سائٹ پہ پورے پاکستان کے تمام مقامات کے ایڈریسز، تنظیم اسلامی .com، تنظیم.org، اس ویب سائٹ پر اگر جائیے گا تو پورے پاکستان کے اعتبار سے علاقوں کے مقامی دفاتر، ان کے ایڈریسز، ان کے فون نمبرز موجود ہیں۔ اور جو ویب سائٹ پر اگر آ گیا تو ایک ہمارا ای میل ایڈریس وہاں پہ info@tanzeem بھی ہے، اگر وہاں رابطہ ہو جائے تو اگلا بتا دے بھائی میں چھانگا مانگا میں ہوں، میں لیا کے اندر ہوں، میں ملتان میں ہوں، تو وہاں کے مقامی ایڈریس اور فون نمبر کو ہم شیئر کروا دیں گے اس کو۔ یہ تو ہو گیا رابطے کا معاملہ۔ شامل ہونے کے لیے ہمارا مشورہ ہوتا ہے کہ 2-3 بنیادی کتابچے ہماری ویب سائٹ پر ہیں۔ تنظیم اسلامی کا ایک تعارف، تنظیم اسلامی کی دعوت، اور دینی فرائض کا جامع تصور، اگر یہ کتابچے دیکھ لیں تو بنیادی فکر واضح ہو جاتی ہے اور پھر شامل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ہم نے شمولیت کے لیے بیعت کا سلسلہ رکھا ہے اجتماعیت کے اندر، تو بیعت کی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب نے جماعت کو قائم کیا تھا، تو جو شامل ہونا چاہے بیعت کر کے شامل ہو سکتا ہے۔ بیعت فارم باقاعدہ ہوتا ہے، حضرات تو بالمشافہ بھی بیعت ہو جاتی ہے جب فزیکلی پاسبلٹی ہوتی، اور خواتین شامل ہونا چاہیں تو وہ بھی بیعت فارم فل کر کے شامل۔ بیعت کس بات پر ہوتی ہے؟ کہ تنظیم کے جو بھی اہداف ہیں، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ہے، کیونکہ ایک تو خانقاہوں میں بیعت ہوتے ہیں نا، اصلاحی بیعت ہوتی ہے، ایک خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہے، نہیں کس چیز کی بیعت ہے؟ ہاں، ہماری جو بیعت فارم کے الفاظ ہیں وہ بھی میں ہمارے ناظرین کو ریکمنڈ کروں گا کہ جا کے پڑھ لیں۔ ایک شخص جو نیا ابھی تنظیم میں شامل ہوا، بلکہ پہلے خواتین کی بات کر لیں، خواتین کی بیعت کے الفاظ وہی ہیں جو سورۃ الممتحنہ کے آخر میں، بس وہی ہیں کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، گناہوں سے بچنے کی بات، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی بات۔ تو خواتین کا نظم ہم نے ہلکا بھی رکھا، تو خواتین کی بیعت کے الفاظ وہی ہیں جو سورہ ممتحنہ کے آخر میں آپ کو مل جاتے ہیں۔ اچھا، حضرات جو شامل ہوتے ہیں، سبحان اللہ کے حضور، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی گواہی، یعنی توحید اور رسالت کی گواہی، کلمہ، استغفار کے کلمات، اور وعدہ اللہ سے کہ تمام نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دوں گا اور مقدور بھر جہاد کروں گا، محنت کروں گا اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اور اس مقصد کے لیے وہ امیر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ یہ ہے نئے آنے والے کے، اس کو مبتدی کہتے ہیں۔ جو مبتدی سے تھوڑا اور تقاضے پورے کر لے اس کو ہم ملتزم کہتے ہیں۔ اس کی بیعت کے الفاظ آپ بڑا اپریشیٹ کریں گے۔ جو الفاظ بیعت عقبہ ثانی کے ہیں وہی الفاظ ہم نے اختیار کیے، وہی الفاظ، یعنی کہ علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکر وعلی اثرۃ علیہ، جو بیعت عقبہ ثانی کے الفاظ ہیں وہی اختیار کیے ہیں۔ فرق یہ ہے وہ حضور کے ہاتھ پر بیعت تھی، ہر بات مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں جو امیر ہے وہ خطا سے پاک تو نہیں ہے، تو ایسی بات جو شریعت کے خلاف ہے وہ بات نہیں مانیں گے۔ اس بیعت کے الفاظ ہم نے بیعت عقبہ ثانیہ کے